الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں مرتضیٰ بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر بات کریں گے۔ تعلقات جو ہمیشہ ایک نازک توازن میں رہے، کبھی بھائی چارہ، کبھی بد اعتمادی اور اب ایک بار پھر کشیدگی۔ تو بات کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ اب ہوا کچھ اس طرح ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ افغانستان کے صوبے خوست میں ایک سرکاری تقریب تھی۔ اس تقریب میں ایک بڑا نقشہ پیش کیا گیا جس میں گریٹ افغانستان کا نقشہ کہا جاتا ہے۔ اس میں افغانستان کے ساتھ پاکستان کے خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان کو بھی شامل دکھایا گیا ہے، یعنی وہی پرانا نظریہ گریٹر افغانستان۔ مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ نقشہ نائب وزیر داخلہ افغانستان کے سامنے پیش ہوا اور انہوں نے اسٹیج پر وہی سخت لہجہ اختیار کیا جو امن کے بجائے بد اعتمادی کو ہوا دیتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ سوچے سمجھے بیانیہ کی جھلک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جو خود دہشت گردی کی جنگ سے نکل کر اپنی معیشت سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کسی نئے محاذ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور کیا افغانستان جو دہائیوں سے اندرونی انتشار میں پھنسا ہے، وہ اپنے مسائل حل کر رہا ہے یا اپنی ناکامیوں کو پاکستان پر ڈال رہا ہے؟ یہ نظریہ نیا نہیں ناظرین، یہ نظریہ بالکل نیا نہیں۔ افغانستان کے بعض حلقے ہمیشہ سے نظریہ بیچتے رہے ہیں۔ پاکستان کے کچھ علاقے افغانستان کا حصہ ہیں، لیکن تاریخ قانون اس کے بالکل خلاف ہیں۔ 1893 سے ڈیورنڈ لائن معاہدہ ہوا، ایک باقاعدہ معاہدہ سرحد طے کی گئی، اور یہ نہ صرف ایک بار بلکہ 3 افغان بادشاہوں نے اس کی تجدید کی۔ 1999 کے راولپنڈی معاہدے میں بھی افغانستان کی یہی سرحد تسلیم کی گئی، اور پھر 1947 میں پاکستان جب وجود میں آیا تو اقوام متحدہ کے اصول کے مطابق 9 ابیادیاتی سرحدیں جوں کی توں منتقل ہوئیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ڈیورنڈ لائن غیر قانونی ہے، یہ سیاسی بیانیہ ہے، حقیقت نہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ افغان قیادت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہمیشہ بیرونی دشمن تخلیق کرتی ہے، کبھی پاکستان، کبھی امریکہ، کبھی سابقہ حکمران، اور عوام کو جذباتی نعروں پر لگا دیا جاتا ہے۔ جب بھی افغانستان میں معاشی بحران بڑے، داخلی انتشار ہو، بیانیہ بدلتا ہے، پاکستان دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویڈیو میں فوجی وردی پہنے بچوں کو نقشہ تھمایا گیا۔ یہ نسل سازی ہے اور یہ خطرناک ہے۔ اور پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے اب تک جو افغانستان کی جنگیں ہو چکی ہیں، 40 لاکھ افغان مہاجرین کو جگہ دی، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، کاروبار دیے، وہ یہاں پہ کاروبار کرتے رہے اور سب کچھ جو ان کا دل کرتا تھا وہ کرتے رہے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہاں پلے بڑے اور بڑے ہوئے، ان کے بچوں کو اسکول اور میں داخلے دلوائے، تعلیم حاصل کی، زندگی دی، ان کی مدد کی، ان کی تجارت کے راستے کھلے رکھے۔ پاکستان کی بندرگاہوں کے ذریعے ان کی تجارت ہوتی رہی۔ ہمیشہ مسئلے کا حل بات چیت کو سمجھا، لیکن جواب میں سرحد پار سے حملے ہوتے رہے۔ یہ تحریک طالبان پاکستان کو پناہ دیتے رہے اور ان کی مدد کرتے رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے، پاکستان مخالف تقریریں کرتے رہے، اور اب یہ نقشہ پالیسی، یہ صرف ناشکری نہیں، یہ اشتعال ہے۔
اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کا آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ ہر ملک کو اپنی سرحدوں اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے دفاعی اقدامات کا پورا حق حاصل ہے، اور یہ پاکستان یہ حق استعمال کرے گا اگر اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا گیا۔ پاکستان صبر کر رہا ہے، لیکن صبر کی بھی حد ہوتی ہے۔ بات بالکل سادہ ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے، خطہ استحکام چاہتا ہے، تجارت کرنی چاہیے، رابطہ، ترقی، یہی آگے کا راستہ ہے۔ لیکن اگر افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ نقشے بدل کر تاریخ بدلی جا سکتی ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ سرحدیں نعرے نہیں بدلتے، وہ فیصلوں سے بدلتی ہیں، اور پاکستان کا واضح فیصلہ ہے خودداری پر سمجھوتا نہیں۔ آخری بات، افغان قیادت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ماضی کی بتوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں یا خطے کے مستقبل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ فیصلہ کابل نے کرنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، پاکستان اپنی سرحدوں کی حرمت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ چاہے کچھ بھی ہو، پاکستان اپنی سرحدوں کی ہر صورت حفاظت کرے گا، چاہے وہ نظریاتی ہوں یا دوسری سرحد ہو۔ جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کو بالکل حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ میں ہوں مرتضیٰ بٹی، اور اللہ نگہبان۔